ہے۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قیامت تک کوئی اور کتاب نازل نہ ہوگی۔ یہ زندگی کا وہی دستور کہن ہے جو ہمارے آبائے اولین کو ملا تھا۔ اس میں اصولاً اسی کا اعادہ اور عہد کی تجدید ہے۔ یہ خدائی عطیہ ہمارا مشترکہ روحانی ترکہ ہے جو منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ اسے دوسرے آسمانی کتابوں کا آخری اور دائمی ایڈیشن بھی کہا جا سکتا ہے۔ ابتدائی نزول سے آج تک بلا کسی ادنا تغیر اور تبدل کے باقی ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک لمحے کے لیے نہ تو قرآن مسلمانوں سے جدا ہوا اور نہ مسلمان قرآن سے جدا ہوئے۔ اس میں باطل کے در آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آسمانی کتابوں میں قرآن مجید ہی کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ یہ قیامت تک اپنی اصل حالت پر رہے گا۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ایک جگہ بڑے زوردار انداز میں ارشاد فرمایا، صرف الفاظ نہیں بلکہ معانی اور مطالب کی تشریح اور توضیح کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ پھر ہم پر ہی اس کا بیان بھی ہے۔ قرآن مجید کا نزول ضرورت و حاجت کے مطابق تھوڑا تھوڑا ہوتا رہا۔ کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ نزول کی ترتیب موجودہ ترتیب سے بالکل الگ تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ قرآن کیسے نازل ہوا اور اس کی ترتیب کا مرحلہ کیسے انجام پایا۔ قرآن پاک کو جمع کرنے کے مرحلے کتنے ادوار پر محیط ہیں اور یہ کام کن خوش نصیب لوگوں نے انجام دیا۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو نور اسلامک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، نزول قرآن کا سلسلہ پورے عہد نبی کو محیط رہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری لمحات تک جاری رہا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آج کی طرح کتابی شکل میں منصہ شہود پر آنا مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہر آیت کے نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوا لیتے تھے اور زمانے کے لحاظ سے نہایت ہی پائیدار چیز پر لکھواتے تھے۔ چنانچہ پورا قرآن مجید بلا کسی کم و کاست کے لکھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک میں موجود تھا۔ اس میں نہ تو کوئی آیت لکھنے سے رہ گئی تھی اور نہ ہی کسی کی ترتیب میں کوئی کمی تھی۔ البتہ سب صورتیں الگ الگ تھیں اور متعدد چیزوں پر لکھی ہوئی تھیں۔ کتابی شکل میں جلد سازی اور شیرازہ بندی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابی شکل میں جمع کرایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی محقق نقلیں تیار کر کے ہر طرف پھیلایا بلکہ پوری امت کو اس پر جمع کیا۔ آج تک قرآن مجید اسی کے مطابق موجود ہے۔ ابتدائی نزول سے قرآن مجید کی حفاظت جس طرح لکھ کر ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ حفظ کے ذریعے ہوئی ہے۔ سینہ بسینہ حفظ کی خصوصیت صرف اسی آخری کتاب الہی کو نصیب ہوئی۔ تورات، انجیل اور دوسری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی حفاظت صرف سفینہ میں ہوئی، اس لیے وہ تغیر و تبدل اور دوسرے حوادث کا شکار ہو گئیں۔ قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں آپ پر ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جس کو پانی نہیں دھو سکے گا۔ غرض یہ کہ قرآن کی حفاظت شروع میں سب سے زیادہ حافظہ کے ذریعے ہوئی اور حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ یہی ہے۔ اسی وجہ سے آج تک یہ کتاب مقدس اپنی اصل حالت پر باقی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے خداداد بے نظیر حافظے کو جاہلیت کے اشعار، انصاب عرب، حتیٰ کے اونٹوں اور گھوڑوں کی نسلوں کے حفظ سے ہٹا کر آیت الہی کے حفظ پر لگا دیا۔ عرب کے ضرب المثل حافظے نے چند ہی دنوں میں ہزاروں حفاظ آیات الہی کو معرض شہود میں لا کھڑا کر دیا۔ حفاظ کی کثرت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے حافظوں کی تعداد 700 تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب قرآن مجید پڑھ کر سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی دہرانے لگتے
رکھتے تھے تاکہ خوب پختہ ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ قرآن مجید کو جلدی جلدی یاد کر لینے کی غرض سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس لیے کہ قرآن مجید کو جمع کرنے اور اس کو پڑھوانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ زبانی یاد کرنے اور کرانے کے ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کی حفاظت کے لیے کتابت یعنی لکھوانے کا بھی خوب اہتمام فرمایا۔ نزول کے ساتھ ہی بلا تاخیر آیات قلم بند کرا دیتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے کہ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو بلا تاخیر جو لکھنا جانتے تھے ان میں سے کسی کو بلاتے اور ارشاد فرماتے کہ اس آیت کو اس صورت میں لکھو جس میں فلاں فلاں آیتیں ہیں، اور مجموع الزوائد میں یہاں تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید لکھواتے تھے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے کہا کہ فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھنے کا حکم دیا۔ غرض یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات لکھانے کا بھی خوب اہتمام فرماتے تھے اور لکھانے کے بعد سن بھی لیتے تھے۔ اگر کوئی فروگزاشت ہوتی تو اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ پھر یہ لکھی ہوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس محفوظ فرما لیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر لکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ اس طرح بہت سے صحابہ کرام کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھائی ہوئی آیات موجود تھیں۔ بعض کے پاس پورا قرآن پاک موجود لکھا ہوا تھا۔ نزول قرآن مجید کے زمانے میں ایجادات اور مصنوعات کی کمی ضرور تھی۔ جس طرح آج کاغذ، قلم اور دوات کی بے شمار قسمیں دریافت ہیں، اس زمانے میں اتنی ہرگز نہ تھیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اس وقت کاغذ اور کتابیں دریافت نہ تھیں۔ یمن، روم اور فارس میں کتب خانے بھی تھے۔ یہود و نصارہ کے پاس کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا۔ اس زمانے میں کاغذ وغیرہ کی صنعتیں بھی تھیں، لیکن بڑے پیمانے پر نہ ہونے کی وجہ سے کاغذ وغیرہ ہر جگہ دریافت نہ تھے۔ اس لیے لکھنے کے لیے جو چیز بھی قابل اور پائیدار سمجھ میں آتی اس پر لکھ لیا جاتا تھا۔ قرآن مجید کی کتاب کے لیے بھی اس وقت کی ایسی پائیدار چیزیں استعمال کی گئیں جن میں حوادث و آفات کے مقابلے کی صلاحیت نسبتاً زیادہ تھی تاکہ مدت دراز تک محفوظ رکھا جا سکے۔ حافظ ابن حجر کی تحقیق کے مطابق کتابت قرآن میں یہ چیزیں استعمال کی گئیں۔ زیادہ تر پتھروں کی چوڑی اور پتلی سلوں کو استعمال کیا گیا، اسے ہم سلیٹ کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، اونٹ کے مونڈھوں کی چوڑی گول ہڈیوں یعنی کتف پر بھی لکھا گیا۔ مونڈھوں کی ہڈیوں کو نہایت اچھی طرح گول تراش کر تیار کیا جاتا تھا۔ چمڑوں کے کافی باریک پارچوں یعنی رقاع پر بھی قرآن مجید لکھا جاتا تھا۔ یہ ٹکڑے نہایت باریک ہوتے تھے اور لکھنے کے لیے ہی تیار کیے جاتے تھے۔ گوشت خور ملک میں اس کی بڑی افراد تھی۔ بانس کے ٹکڑوں پر بھی آیات لکھی جاتی تھیں۔ درخت کے چوڑے اور صاف پتے بھی کتابت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کھجور کی شاخوں کی چوڑی جڑوں اور کھجور کے جڑے ہوئے پتوں کو کھول کر ان کے اندرونی جانب بھی آیات کی کتابت ہوتی تھی۔ محدثین نے کاغذ پر بھی کتابت قرآن کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید کی سورتوں اور آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا قرآن مجید مرتب طور پر لکھوایا۔ آج بھی اسی ترتیب سے قرآن مجید لکھا اور پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ پورا قرآن مجید 22 سال 5 ماہ 14 دن میں نازل ہوا۔ حسب ضرورت کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں اور کبھی پوری سورہ کی شکل میں آیات نازل ہوتی رہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم ہوتا کہ اس کو فلاں سورہ کے فلاں مقام پر رکھ دیجئے۔ چنانچہ کاتبین وحی کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اس کو فلاں مقام پر لکھو۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے ساتھ ہی آیات لکھوا لیا کرتے تھے اور لکھانے کے ساتھ سن بھی لیتے تھے، پھر اسے اپنے پاس محفوظ فرما لیتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پورا قرآن مجید لکھی ہوئی شکل میں بھی موجود تھا، لیکن ایک جلد میں مجلد نہ تھا، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ خدمت نبوی میں
میں پہنچ کر آیات لکھ لیتے تھے۔ جب کسی صورت میں آیت کا اضافہ ہوتا تو معلوم کر کے مرتب فرما لیتے تھے۔ اس طرح بہت سے صحابہ کرام کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصدقہ نسخہ قرآن موجود تھا۔ بعض کے پاس پورا قرآن بھی تھا اور بعض کے پاس چند سورتیں اور چند آیتیں تھیں۔ لکھنے لکھانے کا سلسلہ بالکل ابتدا سے کثرت سے جاری تھا۔ اس کی شہادت کچھ روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے والی روایت میں ہے کہ ان کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما ان سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ وہ حضرت خباب بن الحارث سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت عمر نہایت غضبناک حالت میں ان کے پاس پہنچے تو ان کے سامنے ایک صحیفہ تھا جس کو انہوں نے چھپا دیا تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا ہوا قرآن مجید لے کر دشمنوں کی زمین میں جانے سے منع فرما دیا تھا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مشورے سے جب قرآن مجید کے اجماعی نسخے کی کتابت کا وقت آیا تو اس وقت حضرت زید بن ثابت کو پابند کیا گیا تھا کہ جو کوئی بھی لکھی ہوئی آیت لے کر آئے اس سے 2 گواہوں کی گواہی اس بات پر لیجیے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہے۔ چنانچہ اس پر عمل ہوا۔ ان تینوں روایتوں اور ان کے علاوہ بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں بہت سے صحابہ کرام کے پاس آیات لکھی ہوئی تھیں، بلکہ بعض کے پاس پورا قرآن مجید بھی لکھی ہوئی شکل میں موجود تھا۔ ناظرین، اب اگر قرآن پاک کو جمع کرنے کی بات کی جائے تو قرآن کریم جمع کروانے کے 4 ادوار ہیں۔ پہلا دور عہد نبوی میں قرآن جمع کرنے کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظت قرآن کے لیے 2 ہدایات دیں۔ نمبر 1 اسے حفظ کیا جائے، نمبر 2 اس کو لکھا جائے۔ ہر سال حضرت جبرائیل امین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل شدہ حصے کا باقاعدہ دور بھی کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جبرائیل امین ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا ایک مرتبہ دور کیا کرتے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس 2 مرتبہ دور کے بارے میں فرمایا کہ جبرائیل میرے ساتھ ہر سال قرآن کریم کا 1 مرتبہ دور فرمایا کرتے۔ اس سال انہوں نے مجھ سے 2 مرتبہ دور کیا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آنے والا ہے۔ ناظرین، مکی مسلمان بھی حیرت انگیز قوت حافظہ کے مالک تھے جنہوں نے 13 برس کے عرصے میں مکہ میں نازل ہونے والے قرآنی حصے کو سرعت سے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ صحابہ کرام اور صحابیات کی بڑی تعداد نے نہ صرف اسے یاد کیا بلکہ لکھا بھی اور غور و تدبر کرنا بھی سیکھا۔ وہ اپنی پیاری نیند اور نرم و گرم بستر چھوڑ کر قیام اللیل کرتے اور تہجد میں اسے پڑھا کرتے۔ ان کے گھروں سے راہگیروں کو قرآن پڑھنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ حضرت ابو بکر نے اسی بنا پر ابن الدغنا کی امان واپس کر دی کہ میں اس قرآن کو پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منتقل ہوئے، قرآن یہاں بھی 10 سال نازل ہوتا رہا۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو مجالس میں، نماز میں، خطبات میں پڑھتے، سنتے اور سناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام فرمایا۔ مسلمان اسے شوق سے گھروں میں اور نماز تہجد میں بالخصوص پڑھتے تھے۔ نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھارتے کہ قرآن یاد کرو، اسے سیکھو۔ بہترین قراء پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کرتے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھتے تو آج رات میں نے تمہاری تلاوت سنی، تم تو آل داؤد کی نغمگی عطا کیے گئے ہو۔ ناظرین، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، قرآن آپ پر اتارا گیا اور سناؤں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس کافی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف
دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اشعری ساتھیوں کو ان کی آوازوں سے پہچان لیتا ہوں جب وہ رات میں داخل ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، اور میں رات ہی میں ان کی قرآنی آوازوں سے ان کے گھروں کو پہنچتا ہوں، اگرچہ میں نے ان کے گھروں کو نہیں دیکھا جب وہ دن کے وقت نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو صرف قرآن کے معنی اور عمل ہی نہیں سکھائے بلکہ اسے حفظ بھی کراتے۔ جب بھی کوئی شخص ہجرت کر کے مدینہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے انصار و مہاجرین کے سپرد کر دیتے کہ اسے قرآن سکھائیں۔ اس طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی اتنی تعداد رہتی تھی کہ ان کی آوازوں کا شور ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کرنا پڑتی کہ اپنی آواز کو پست رکھا کرو تاکہ مغالطہ پیش نہ آئے۔ نیز صحابہ کی بڑی تعداد اطراف مدینہ میں جا کر بستی بستی قرآن سکھاتی رہی۔ اس طرح ان نوجوانوں کی قوت حافظہ بہت کام آئی اور سینکڑوں حافظ تیار ہو گئے، جن میں خلفائے اربعہ عبداللہ بن مسعود، حذیفہ، سالم مولی، ابی حذیفہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو الدرداء، طلحہ، حضرت سعد، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، ابن عباس، عبادہ بن صامت، عبداللہ عمر بن عاص، انس بن مالک، معاویہ، فضالتہ بن عبید، مسلمہ بن مخلد، ابو زید بن السکن اور عبداللہ بن مصعب رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں، جبکہ خواتین میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام سلمہ اور ام درقہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہیں۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ غزوہ بئر معونہ کے موقع پر جن 70 صحابہ کو شہید کیا گیا وہ قرآ کہلاتے تھے اور حافظ قرآن تھے۔ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کے موقع پر 70 قاری صحابہ شہید ہوئے تھے۔ خلافت راشدہ کے 30 سالہ عرصے میں اسلام کی دعوت مشرق و مغرب تک پھیلی۔ ہر مجاہد کے گھر میں قرآن ہوتا اور تلوار لٹکی ہوتی۔ شب و روز کی مسافت اور غریب الدیاری نے انہیں قرآن سے بھی چمٹائے رکھا۔ گھروں، محفلوں اور مساجد میں یہ حفظ بھی ہوتا رہا اور تلاوت بھی۔ آج بھی مسلمانوں کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے۔ اس امت کی یہ صفت ہے، ان کے سینوں میں ان کی اناجیل ہوں کی۔ اہل کتاب اپنی کتاب کو حفظ نہ کر سکے، بس انہوں نے لکھا ہے اور لکھے کو پڑھتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ قرآن کی ساری کاپیاں بھی کسی حادثے میں تلف ہو جائیں تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان اپنے حفظ کے ذریعے اسے دوبارہ لکھوا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی قرآن ایک شکل میں محفوظ نہیں تھا بلکہ پھیلا ہوا تھا، لیکن سب کو یہ معلوم تھا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ، آل عمران اور آخر میں سورۃ الناس ہے۔ ناظرین، حفاظت قرآن کا اصل دار و مدار تو حفظ تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی کتابت کا بھی اہتمام کر ڈالا۔ یہ بھی قرآن مجید کا مجموعہ کرنا ہے۔ نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبان وحی کو جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق فرماتے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، جنہیں فلاں سورہ کی فلاں آیت کے سرے پر رکھو اور لکھو۔ اس طرح قرآن کریم کے ایک ایک حرف، آیت، سورت کو کتابت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیفوں اور سطور میں ترتیب دے کر محفوظ کر دیا۔ امام حاکم مستدرک میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم 3 بار جمع کیا گیا۔ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں، دوسری بار حضرت ابوبکر کی موجودگی میں، تیسری بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے عہد میں۔ یوں قرآن کریم مرتب صورت میں کتابی شکل میں بھی محفوظ ہو گیا۔ اس کتاب کے بارے میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو آیات نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوا دیتے، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتا، اگر اصلاح کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاح فرماتے، پھر اس کے بعد اس لکھے ہوئے کو میں لوگوں کے سامنے لاتا، جو کچھ بھی لکھا جاتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम के घर में रख दिया जाता था। उस दौर में कुरान कागजों पर लिखा जाता, न ही बाकायदा मुसहफ की सूरत में था, बल्कि मुतफर्रिक तौर पर पत्थर की तख्तियों, चमड़े के टुकड़ों, दरख्त के छालों और चौड़ी हड्डियों वगैरह पर लिखा जाता था। इसलिए सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और कुरान करीम किसी भी शय में जमा ना था। किताबत वही का काम दीगर सहाबा भी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर निगरानी जो किताबत कुरान हुई वो 7 हरूफ पर मुश्तमिल थी। इसकी आयात की तरतीब तौक़ीफ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहरी नमाज की क़िरात में अमूमन इख्तियार उसी तरतीब को ही करते थे। हालांकि सूरतों से कबल बिस्मिल्लाह की तहरीर भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से की गई। इसकी दलील ये है जो इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह अपनी सनन कुबरा में रिवायत फरमाते हैं, तो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसे सूरह बकरा की आयत नंबर 280 के बाद रखिए। इसलिए उलमा कहते हैं कि कुरानी सूरतों में आयात की तकदीम और ताखीर जायज नहीं। नाज़रीन, कुरान करीम को जमा करने का दूसरा दौर अहद सिद्दीकी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुकम्मल कुरान मजीद मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा हुआ था। सारे अज्जा अलग अलग थे। हज़रत अबू बकर ने कुरान मजीद की तमाम सूरतों को एक ही तख्ती और साइज पर लिखवा कर एक ही जुल्द में मुजल्लद करवाने का काम हुकूमती और इज्तिमाई तौर पर अंजाम दिया। चुनाचे ऐसा नुस्खा मुरत्तब हो गया जिसको सारे सहाबा कुराम की इज्तिमाई तस्दीक हासिल हुई। एक मौके पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद की खिदमत के सिलसिले में सबसे ज्यादा अजर व सवाब के मुस्तहिक अबू बकर हैं। अल्लाह ताला अबू बकर पर रहम फरमाए कि वो अव्वलीन शख्स हैं जिन्होंने जमे कुरान का मायानाज कारनामा अंजाम दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी खिदमत को हुकूमत की तरफ से अंजाम देने का मुतालबा कर रहे थे। वो चाहते थे कि खिलाफत व हुकूमत इस मुहिम को अपने हाथ में ले और अपनी निगरानी में इसको मुकम्मल कराए ताकि कुरान मजीद ज़ाया होने से बच जाए और बाद में किताबुल्लाह में इख्तिलाफ पैदा ना हो। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत इमाम बुखारी ने नकल फरमाई है। फरमाते हैं कि जंगे यमामा के फौरन बाद सिद्दीक़ अकबर ने मेरे पास बुलावा भेजा। मैं उनके पास पहुंचा तो वहाँ हज़रत उमर फारूक भी मौजूद थे। हज़रत अबू बकर मुझसे मुखातिब हुए कि उमर ने अभी आकर मुझसे कहा कि जंगे यमामा में हुफ़ाज़ कुरान की एक बड़ी तादाद शहीद हो गई है। अगर आइंदा लड़ाइयों में भी इसी तरह से हुफ़ाज़ शहीद होते रहे तो मुझे अंदेशा है कि कहीं कुरान मजीद का बड़ा हिस्सा नापेद ना हो जाए। लिहाजा मेरी राय ये है कि आप कुरान मजीद जमा करने का हुक्म दे दें। मैंने कहा कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो हम कैसे करें। उमर ने जवाब दिया कि बखुदा ये काम बेहतर है। इसके बाद उमर बार बार मुझसे ये कहते रहे कि यहाँ तक कि मुझे भी इस पर शरह सदर हो गया और अब मेरी राय भी वही है जो उमर की है। नाज़रीन, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम अगर ये हजरात मुझे पहाड़ मुंतकिल करने का हुक्म देते तो मुझे इतना मुश्किल ना होता जितना जमे कुरान का बार हुआ। मैंने कहा भी कि आप हजरात ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था। इस पर हजरत अबू बकर ने फरमाया कि खुदा की कसम ये काम बेहतर है। और हजरत अबू बकर बार बार यही दोहराते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मेरा सीना इस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए हजरत अबू बकर और उमर को शरह सदर अता फरमाया था। चुनाचे मैंने खजूर की शाखों, पत्थर की बारीक तख्तियों और लोगों के सीनों से कुरान मजीद तलाश करके जमा करना शुरू कर दिया यहाँ तक कि तौबा की आयत लक़द जाअकुम रसूलुल्लाह मिन अनफुसिकुम आखिर सूरा तक मैंने सिर्फ हजरत अबू खुज़ैमा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पाई। इनके अलावा किसी और के पास नहीं पाया। उनकी तन्हा शहादत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों की शहादत के कायम मकाम करार दिया था। हजरत अबू बकर और उमर और ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सब हाफिज़ कुरान थे। इनके अलावा भी सहाबा कुराम में हुफ़ाज़ की कमी नहीं थी। अगर हजरत ज़ैद चाहते तो अपने हाफिज़े से पूरा कुरान
कुरान मजीद लिख देते या हाफिज सहाबा कुराम को इकट्ठा करके महज उनके हाफजे की मदद से भी कुरान मजीद लिखाया जा सकता था। इसी तरह महज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की लिखी हुई आयतों से भी कुरान मजीद लिखा जा सकता था, लेकिन हजरत अबू बकर ने बैक वक्त सारे वसाइल को बरोए कार लाने का हुक्म फरमाया, खुद भी शरीक रहे और हजरत उमर को भी हजरत जैद के साथ लगा दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान फरमाया कि जिन लोगों ने जो कुछ भी आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिखी हो वो सब लेकर आएं। चुनाचे जब कोई लिखी हुई आयत आती तो बिला चूंचरा कबूल ना की जाती थी, बल्कि उस पर 2 गवाही तलब की जाती थी। जमा कुरान में और भी कई बातें पेश नजर रखी गईं। सबसे पहले हजरत जैद अपनी यादाश्त से उसकी तस्दीक फरमाते थे। नंबर 2, हजरत अबू बकर ने हजरत जैद और हजरत उमर दोनों हजरात को हुक्म दिया था कि आप दोनों हजरात मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठ जाएं, फिर जो कोई आप दोनों के पास किताबुल्लाह की कोई आयत 2 गवाहों के साथ लेकर आए उसको आप दोनों लिख लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किताबत होने पर गवाहियां ली जाने की वजह क्या थी? इस सिलसिले में हाफिज इब्ने हिजर अस्कलानी फतहुल बारी में लिखते हैं कि उनका मकसद ये था कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन सामने लिखी गई आयतों को ही लिखा जाए, महज हाफिजे से ना लिखा जाए। लिखने के बाद सहाबा कराम के पास मौजूद लिखे हुए मजमुओं से मिलाया जाता ताकि ये मजमुआ मुत्तफिका तौर पर काबिले एतमाद हो जाए। जब इज्तिमाई तस्दीक के साथ कुरान मजीद की जमा व तदवीन का काम मुकम्मल हो गया तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने आपस में मशवरा किया कि इसको क्या नाम दिया जाए। चुनाचे बाज़ सहाबा कराम ने इसका नाम सिफर रखा, लेकिन ये नाम यहूदियों की मुशाबहत की वजह से पास नहीं हुआ। आखिर में मुसहफ नाम पर सारे सहाबा कराम का इत्तिफाक हो गया। कुरान मजीद का ये मुत्तफिका अलिया नुस्खा हजरत अबू बकर के पास उनकी वफात तक रहा, फिर हजरत उमर के पास रहा। जब उनकी वफात हो गई तो उम्मुल मोमिनीन हजरत हिफ्सा बिनते उमर के पास महफूज रखा गया। जैसा कि बुखारी शरीफ के हवाले से हम पहले बता चुके हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके पास से ही मंगवा कर नक़ूल तैयार करवाए थे। दूसरे सहाबा कराम के पास भी कुरान मजीद लिखा हुआ था, लेकिन जिन खुसूसियात का हामिल हजरत अबू बकर सिद्दीक वाला अजमाई नुस्खा था उनसे दूसरे सारी नुस्खे खाली थे। इसी वजह से सहाबा कराम के दरमियान उसे कहा जाता था। उसकी खुसूसियात ये हैं, हर सूरत को अलग अलग लिखा गया था, लेकिन तरतीब बईना वही थी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। इस नुस्खे में 7 हरूफ जमा थे जिन पर कुरान मजीद का नुज़ुल हुआ। ये नुस्खा खत्ते हयरी में लिखा गया था। इसमें सिर्फ वो आयात लिखी गई थी जिनकी तिलावत मनसूख नहीं हुई थी। उसको लिखवाने का मकसद ये था कि एक मुरत्तिब नुस्खा तमाम उम्मत की इजमाई तस्दीक से तैयार हो जाए ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी तरफ रुजू किया जा सके। इस नुस्खा में कुरान मजीद की तमाम सूरतों को एक ही कटी और साइज पर लिखवा कर एक ही जुल्द में करवाया गया था और ये काम हुकूमत की तरफ से अंजाम दिया गया, जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ना हो पाया था। कुरान मजीद का ये मुत्तफिका अलैहि नुस्खा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रहा। उनकी वफात के बाद हजरत उमर के पास था। जब उनकी वफात भी हो गई तो वसीयत के मुताबिक आपकी बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत हिफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास महफूज रहा। जिस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सबसे बड़ा कारनामा मजमूए कुरान है, इसी तरह से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सबसे बड़ा कारनामा पूरी उम्मत को कुरान मजीद के इस मुत्तफिका अलैहि नुस्खे पर जमा करना है, अहद सिद्दीकी में जो तैयार किया गया था। इस तरह से उम्मत मुसलमा का शिराजा बिखरने से उन्होंने बचा लिया। जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया और इस्लाम का दायरा बहुत वसी हो गया तो जिन लोगों ने बयान शुदा आयतों की बुनियाद पर अपने अपने कबायली और इनफरादी लहजों या मुख्तलिफ मुतवातिर तलफ़ुज़ के लिहाज से कुरान मजीद के मुख्तलिफ नुस्खे लिखे थे, उनके दरमियान शदीद इख्तिलाफ रूनुमा हो गया था, हत्ता कि एक दूसरे की तकफीर की जाने लगी। सहाबा कराम के मशवरे से हजरत उस्मान ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तैयार करदा मुत्तफिका अलैहि नुस्खे पर उम्मत को जमा किया और इसके अलावा सारे नुस्खों को तलब करके नजर आतिश कर दिया ताकि ना रहे बांस
نہ بچے بانسری، چنانچہ اختلاف جڑ سے ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تیار کردہ نسخہ یہ کہہ کر منگوایا کہ ہم اس سے نقل تیار کر کے اصل آپ کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت حفصہ نے وہ نسخہ بھیج دیا۔ حضرت عثمان نے 3 قریشی اور چوتھے انصاری صحابی کو 5 یا 7 نسخے لکھنے کا حکم فرمایا۔ قریشی صحابی میں حضرت عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ انصاری صحابی سے مراد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان سب کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی ہدایت دی تھی کہ آپ حضرات کا اگر کسی جگہ رسم الخط میں حضرت زید سے اختلاف ہو تو اس لفظ کو قریش کے رسم الخط کے مطابق لکھیں، اس لیے کہ قرآن مجید قریش کی لغت میں نازل ہوا۔ معتبر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے قرآن مجید کے کسی لفظ میں بھی ان لوگوں کا اختلاف نہیں ہوا۔ ہاں، سورہ بقرہ میں ایک لفظ التابوت ہے، اس کے بارے میں حضرت زید کی رائے گول تے سے لکھنے کی تھی اور حضرت سعید بن العاص لمبی تے سے لکھنا چاہتے تھے۔ جب یہ بات حضرت عثمان کے پاس پہنچی تو آپ نے لمبی تے سے لکھنے کا حکم فرمایا۔ واضح رہے کہ ذکر شدہ 4 حضرات مجلس کتابت کے اساسی رکن تھے، ان کے علاوہ دوسرے حضرات کو بھی ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ فتح الباری میں ہے کہ حضرت عثمان نے قریش اور انصار کے 12 افراد کو اس کے لیے جمع فرمایا تھا۔ ان میں ذکر کیے گئے 4 حضرات کے علاوہ ابی بن کعب، مالک بن ابی عامر، کثیر بن افلح، انس بن مالک اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ عہد عثمانی میں تیار کردہ نسخوں کی خصوصیات کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں ساری صورتیں الگ الگ لکھی گئی تھیں۔ حضرت عثمان نے تمام صورتوں کو اسی ترتیب سے یکے بعد دیگرے ایک ہی مصحف میں لکھوایا۔ قرآن مجید ایسے رسم الخط میں لکھا گیا کہ ممکن حد تک متواتر قرأتیں سما جائیں۔ حضرت عثمان نے جن حضرات کو نسخہ قرآن تیار کرنے کے لیے مامور فرمایا تھا ان حضرات نے اسی نسخے کو بنیاد بنایا تھا جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں تیار کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی مزید احتیاط کے لیے وہی طریقہ اختیار فرمایا جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں اختیار کیا گیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی متفرق تحریریں جو مختلف صحابہ کرام کے پاس محفوظ تھیں انہیں دوبارہ طلب کیا گیا اور ان کے ساتھ اس سر نو مقابلہ کر کے یہ نسخے تیار کیے گئے۔ اگر عہد عثمانی میں تیار کردہ نسخوں کی تعداد کی بات کی جائے تو اس سلسلے میں 2 اقوال ہیں۔ ایک قول ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 نسخے تیار کرائے تھے، یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عثمان نے 7 نسخے تیار کروائے تھے، ایک نسخہ مدینہ منورہ میں رکھا گیا اور بقیہ مکہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ اور کوفہ میں ایک ایک کر کے بھیج دیا گیا۔ یہ قول ابن ابی داؤد سے ابو حاتم سجستانی نے نقل کیا ہے۔ حضرت عثمان نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین عظام کے پاس موجود سارے نسخوں کو نظر آتش کرنے کا حکم نافذ فرمایا تاکہ امت مسلمہ ایک رسم الخط پر متفق ہو جائے اور امت کی شیرازہ بندی باقی رہے۔ اس وقت موجود سارے صحابہ کرام نے حضرت عثمان کے اس کارنامے کی تائید اور حمایت کی اور خوب سراہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ سے حضرت ابوبکر صدیق والا نسخہ واپسی کے وعدے سے منگوایا تھا، اس لیے اس سے نقلیں تیار کر کے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کام جمع ثانی کہلاتا ہے۔ جمع اول کا کام تو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیقی رضی اللہ تعالی عنہم میں ہو چکا تھا۔ عہد عثمانی میں بس اتنا کام ہوا کہ قراءات میں جو اختلاف پیدا ہوا تھا اسے ایک مخصوص انداز تحریر سے ختم کر دیا گیا اور ایک ہی لغت پر قرآن کو لکھ کر امت کو اس پر جمع کر دیا گیا۔ اس بنا پر حضرت عثمان کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ آج بھی تاشقند اور استنبول میں رکھے مصحف عثمانی کے نسخوں اور ان کے رسم الخط کو دیکھا جا سکتا ہے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ حضرت عثمان کی اس مخلصانہ کوشش کی یہ عظیم الشان نتائج ہیں کہ امت آج بھی قرآن مجید پر متفق ہے اور مجتمع بھی ہے۔ اسی باہمی الفت و محبت نے امت کو بڑے اختلاف سے بچا لیا۔ تابعین کرام اور ان کے بعد لوگوں نے
قرآن کریم کو حفظ کیا۔ صحابہ رسول نے دنیا بھر میں پھیل کر جہاں لوگوں کو امور دین سے آگاہ کیا، وہاں قرآنی تعلیم کے حلقے بھی قائم کیے گئے۔ ان علاقوں کی مساجد میں باقاعدہ تدریس شروع کر دی۔ بہت سے لوگ ان سے محض سیکھنے آتے تھے۔ بعض مدارس کو بہت شہرت بھی ملی، جن میں بہت سے تابعین دور دراز کے علاقوں سے محض سیکھنے آتے تھے، جیسے کوفہ میں مدرسہ ابن مسعود، مدینہ منورہ میں مدرسہ ابی بن کعب اور مکہ مکرمہ میں مدرسہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان مدارس کے علاوہ دیگر علاقوں میں صحابہ کی کوششیں جاری رہیں۔ وہ قرآن کریم کی قرأت، اس کی تحفیظ، تفسیر اور احکام کی تفاصیل بیان کرتے اور سکھاتے۔ قرأت کی مختلف وجوہ سیکھنے کے سبب بہت سے حفاظ ایسے بھی تیار ہو گئے جنہیں قرأت اور روایت میں شہرت نصیب ہوئی۔ ناظرین، اب اگر جمع قرآن کے چوتھے دور کی بات کی جائے تو یہ صوتی و طباعتی جمع کا دور تھا۔ تلاوت کے بعض احکام جن میں قلقلہ، روم، اشمام، اخفا، ادغام، اقلاب اور اظہار وغیرہ کی پابندی تلاوت کرنے والے کے لیے ضروری ہے، اس لیے قرآن پاک کی تحریر میں ان احکام کا لکھنا تو ممکن تھا، مگر اس کی صحیح ادائیگی کیا ممکن تھی؟ علماء نے اسے ناممکن قرار دیتے ہوئے اسے متقن حفاظ مشائخ سے براہ راست سیکھنے اور حاصل کرنے کا کہا ہے اور لکھا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، جو کتابوں سے فقہ بنتا ہے وہ بہت سے احکام کو کھو بیٹھتا ہے۔ مشہور ائمہ حفاظ قرآن اپنے حفظ کی تلقی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ مثلا سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے 70 سے اوپر صورتیں حاصل کی ہیں، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں باقی صورتیں کس سے حاصل کی۔ باقی قرآن پاک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے لیا۔ اس تلقی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا ادراک انہیں اس حد تک تھا کہ جب انہیں کسی صورت کے بارے میں پوچھا جاتا تو صاف فرما دیتے کہ میں نے یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنی، اور اس صحابی کا بتا دیتے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ صورت سنی ہوتی۔ ناظرین، الحمدللہ آج بھی حفظ قرآن اور اس کی قراءت کی مختلف وجوہ سیکھنے کا سلسلہ دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ مدارس خواہ امارات میں ہوں، گھروں، دکانوں میں مسلمانوں کے شوق کو کم نہیں کیا جا سکا۔ باوجود مسلمانوں کی ناگفتہ بحالت کے اور معیشت و معاش کی تنگی کے، نیز تہذیبی، تمدنی، حکومتی، نشریاتی دباؤ کے، پھر بھی لاکھوں مسلمان نوجوان، بچے بچیاں حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ انٹرنیٹ میں موجود مختلف ویب سائٹس نے قراءت کی مختلف خوبصورت آوازوں کو محفوظ کر لیا ہے۔ اس طرح دنیا کے تقریباً ہر کونے میں حفاظ موجود ہیں۔ تراویح کی براہ راست ریکارڈنگ نے تنوع کی مثالیں قائم کر دی ہیں۔ اب جہاں مقرری نہیں، وہاں اس کی آواز اور انداز دونوں اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ اس جدید رسم الخط کو رسم عثمانی اور رسم المصحف بھی نام دیا گیا۔ قرآن مجید کے جمع ہونے کے بعد بتدریج اس کے رسم الخط میں حسن و نظافت بھی آتی گئی۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے الفاظ کی تشکیل یعنی نقطے اور اعراب غیر عربوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہے۔ چنانچہ ان کوششوں میں یقیناً فضیلت ان حضرات کو حاصل ہے جو اس کام میں شامل ہو گئے، مگر پہل کس نے کی یہ طے کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ نقطے اور اعراب کے علاوہ قرآن کے اجزاء بھی مقرر ہوئے اور بعد میں منازل، اقسام اور اعشار اور رکوع وغیرہ کے سلسلے میں بھی کام ہوا۔ مصحف پر سب سے پہلے اعراب ابو الاسد الدولی نے لگائے۔ بعض علماء کے خیال میں انہوں نے یہ کام عبد الملک بن مروان کے حکم سے کیا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ ابو الاسود نے خلیفہ عبد الملک کے حکم سے قرآن پر حرکات لگائیں۔ ابتدا میں وہ حرکات جو ابو الاسد نے وضع کی اس طرح کی نہ تھیں جیسے آج کل معروف ہیں، بلکہ زبر کے لیے حرف کے اوپر، زیر کے لیے نیچے اور پیش کے لیے حرف کے سامنے ایک نقطہ مقرر کیا گیا، جبکہ سکون کی علامت 2 نقطے تھے۔ ناظرین، صحابہ کرام کا معمول تھا کہ تہجد میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ہفتے میں ایک بار قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ان کی روزمرہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر تھی جسے حزب یا منزل کہا جاتا تھا۔ احادیث سے ثابت ہے کہ قرآن پاک میں احزاب کی تقسیم
तालीम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। सैयदना औस बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सहाबा से पूछा कि आपने कुरान के कितने हज़ब बनाए हुए हैं। उन्होंने जवाब दिया कि एक हज़ब 3 सूरतों का, दूसरा 5 का, तीसरा 7 का, चौथा 9 का, पांचवा 11 का, छठा 13 का और आखिरी हज़ब मुफस्सिल सूरह काफ से लेकर आखिर तक का। ज़रकशी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि अगर 3, 5, 7, 9, 11, 13 को जमा करें तो कुल 48 बनते हैं और 48 सूरतों के बाद सूरह काफ शुरू होती है। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि इस रिवायत से पता चलता है कि कुरान पाक की सूरतों की तरतीब अहद नबवी में भी वही थी जो आज है। नाज़रीन, ये थी कुछ मालूमात कुरान मजीद को तरतीब देने के हवाले से जो हमने आपके साथ शेयर की। आखिर में अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक समझ कर पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस वीडियो को भी शेयर करेंगे। जाते जाते इल्तिजा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल नूर इस्लामिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। आने वाली वीडियो तक अब हमें इजाज़त दीजिए। फी अमानुल्लाह।